حسن صاحب، امن و امان کی خراب صورتحال، شدید سردی اور کرونا کو وجوہات بنا کر سینٹ میں الیکشن ملتوی کرانے کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ سینٹ میں لوگ پیسے دے کر آ جاتے ہیں۔ ایوان بالا کہتا ہے کہ الیکشن نہ کراؤ۔ میری نظر میں یہ جمہوریت پر شب خون مارا گیا ہے۔ عجیب تضادات سے بھرے ہوئے پیراڈاکسز کی انتہا ہے۔ یعنی ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں اور 100% درست کہہ رہے ہیں کہ ایسے جیسے سینما کی ٹکٹ ہوتی ہے وہ ہزاروں میں ہوتی ہے، یہ کروڑوں میں ہوتا ہے، یہ دھندا ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ یہ سینٹ مینٹ کیا ہے؟ یہ بیہودہ بات ہے۔ پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہاں اس کی ٹکٹس بلیک ہوتی ہیں، جو جتنی بڑی بولی لگاتا ہے اتنا، اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے خاندان کے کئی لوگوں کے لیے ٹکٹس خریدے ہیں۔ تو یہ جمہوریت کہاں سے آ گئی بیچ میں جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے؟ یہ ایک منڈی ہے، یہ ایک جمعہ بازار ہے، بلکہ میں اس کو کوئی اور بازار کہنے والا تھا۔ تو اس میں کیا شب خون اور دن کا خون اور رات کا خون، 75 سال کا خون، مطلب جہاں خود کہہ رہے ہیں وہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ، یا شاید میرا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا کہ سابق وزیر اعظم خود فرما رہے ہیں کہ سینٹ میں لوگ پیسے دے کر آتے ہیں۔ اچھا، یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے تو بھاڑ میں جائے، الیکشن فلانا صورتحال، سردی، کرونا، کیا ہے یہ؟ ہو نہ ہو کچھ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں دیکھوں گا کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا معیار ہے، کون سا ایسا سٹیپ ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام اور پاکستان کے بین الاقوامی امیج میں کوئی پازیٹیو تبدیلی آئے۔ کر لو، ڈیموکریسی کیا ہے؟ یہ لنگڑے دھمالیں ڈال رہے ہیں اور گنجے چیر نکال رہے ہیں۔ بڑا کنٹری گنجا کہندا جی میرا ہیئر سٹائل دیکھو، لنگڑا کہندا میری تمال دیکھ۔ چھوڑو۔ ویسے حسن صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال ہے، لیٹ سپوز اگر الیکشن ملتوی ہو جاتے ہیں تو یہ کس کے لیے سب سے زیادہ باعث شرمندگی ہوگا؟ یار مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ شرمندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس شرم نام کی کوئی چیز ہو۔ بے حیائی کا تانا اس کو دیا جانا چاہیے جس کے اندر حیا ہو کہ یار یہ تو نے کیا کیا، تجھ سے تو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا۔ اب چور سے چوری، ڈاکو سے ٹھگ سے ٹھگی، کامیڈین سے کامیڈی نہیں آپ ایکسپیکٹ کرو تو مجھے نہیں پتا فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا، میری صحت پہ نہیں پڑتا، عام آدمی کی صحت پہ نہیں پڑتا۔ سو ٹو ہیل ود اٹ، آئی ہیٹ دی انٹائر پروسیس۔ یہ موسم ہو گیا فلانا ہو گیا تو کچھ بھی نہیں، چند سو چند ہزار لوگوں کی واردات ہے، ڈھونگ ہے، ہم جیسے اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں تجزیے پیش کرنے۔ جی ٹھیک ہے حضرت صاحب، مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ نواز شریف کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، مسلم لیگ نون کو 8 فروری کو فیصلہ چاہیے۔ یار یہ کیا لوگ ہیں؟ دیکھو بات سنو، آپ بھی نا پلیز تھوڑا، میں ضد ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ کنیزوں اور باندیوں، غلاموں اور چاکروں کے بیانات سنجیدگی سے نہ لیا کرو۔ یہی ان کی زندگی ہے، یہی ان کی، ان جیسے لوگوں کے یہ آقا ہیں۔ یہ بیچاری جو مریم جونیئر ہے، یہ کہتی ہے جو تو ساڈی باجی وزیر اعظم بنے گی، یہ تقیہ کلام ہے، جو تو ساڈی باجی یعنی وڈی مریم۔ جو میرا دیکھو کمال، میرے نصیب دیکھو، ایک مریم سے میں گفتگو کر رہا ہوں، 2 مریموں کے بارے میں بات، سبحان اللہ۔ ویسے اچھا دیکھو، یہ مریم جونیئر بیچاری، اس نے وہی کچھ کہنا ہوتا ہے جو یہ جانتی ہے کہ وہ سننا چاہتے ہیں۔ یہ ٹوٹل اوقات ہے۔ اچھا رہ گیا یہ قصہ کہ نواز شریف کو کبھی او خدا کا خوف کرو، 75 سالہ تاریخ میں یہ واحد آدمی ہے جسے فیلڈ کی ضرورت بھی یہ بھی نہیں ضروری سمجھا گیا کہ اسے کوئی فیلڈ دینا ہے، کخ بھی نہیں، چمٹی سے پکڑا لا کے رکھ دیا، اس کے بعد چل سو چل۔ 4 بار یہ خاندان وزارت عظمیٰ ریڑھ چکا ہے اور پنجاب مسلسل ان کے قبضے میں ہے۔ ابھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا، کیا چاہیے؟ اور ایور فیلڈ مل گیا نا، کافی نہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا۔ ان لوگوں کے بیانات کو سیریسلی نہ لو، یہ ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، ان کا دل بھی کر رہا ہوتا ہے
چونکہ ظاہر ہے جب ہرن کا شکار ہوتا ہے تو کوئی 2-4 بوٹیاں ان کے حصے میں بھی آ جاتی ہیں نا, ٹھیک. تو پائے شائے ان کو بھی مل جاتے ہیں. ہاں بس اس لیے. چلیں اسد صاحب, ہم اپنے ارد گرد کی بات کر لیتے ہیں. مریم نواز کے اثاثوں کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں, جس کے مطابق ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں بلکہ خود کو بھائی حسن نواز کی 2 کروڑ 89 لاکھ کی مقروض بھی ظاہر کیا ہے. اس کے علاوہ 84 کروڑ کی اراضی بھی ظاہر کی ہے. یار کیا لوگ ہیں, اور لعنت ہو مجھ پہ, ہم پہ. یہ ہم جو ہے نا, میں اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں. یہ وہی خاتون ہے جس نے کہا تھا کہ باپ بیرون ملک کیا, میرے تو پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں. یہ ایسی کون سی توپ چلائی ہے کہ کتنا کہا آپ نے, کتنے کروڑ کی؟ 96 کروڑ. 84 کروڑ. ہاں, اسی قیمت پہ میں نیگوشیٹ کرا دیتا ہوں کسی کے ساتھ. یہ 186 کی ہوگی. چھوڑو یار, 75 سال ہو گئے جوتے کھاتے, بات کی سمجھ نہیں آ رہی. کل تک یہی خاتون کہ میری تو پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں, باہر کیوں نہیں, اور اب 2 کروڑ پتہ نہیں 90 لاکھ کی مقروض بھی ہیں بھائی کی. تو بھائی کون ہے, کس کا بیٹا ہے؟ بھائی ہے. جو بھی وہ کاروبار کرتے ہوں گے, 100% کے شیئرز تو باپ کی دی ہوئی دولت ہے نا. انہوں نے تو کبھی 5 روپے نہیں کمائے ہوں گے. وہ جو حسن اور حسین ہیں, ان بیچاروں نے کیا, تو آبویسلی یہ سارے بہن بھائی, مجھے نہیں پتا تفصیلات کا, لیکن کیا ہے نہیں. اور پھر دوسرے وہ جو اپنا سیال کوٹھی بھائی, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے. وہ کدھر ہے, وہ کہیں بھی نہیں ہے, یہی کچھ ہے. بھائی آپ بھی شروع ہو جاتے ہو, بھائی وہ ڈکلیئر کی ہے تو فلاں کی ہے, تو میں کیا کروں اگر کی ہے. جھوٹ کا کاروبار ہے, ہر ایک کو پتا ہے, بولتا کوئی نہیں, پکے پکے منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں باتیں کرنے. ساری صورتحال سب کو پتا. میں کوئی نئی بات قطعاً نہیں کرتا. کل کی بات ہے یار, پورے پاکستان کے سامنے. میرے تو یہاں کا وہ نہیں, میرے پاکستان میں تو پتہ نہیں کیا. اب اس میں پتہ نہیں کتنا جھوٹ کا ہو کرنے والا ہو کوئی, لیکن نہیں ہے. یہ ایک ارینجمنٹ ہے, یہ ملک سے زیادہ ایک ارینجمنٹ ہے. صحیح, یہ کوئی نظام نظوم نہیں ہے. اٹ از این ارینجمنٹ. ویسے حسن صاحب, دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کے اثاثوں کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بھئی, اگر اس کی میں پوری زندگی اس کے خلاف کیمپین میں وقف کر دوں گا, اگر اس کی باہر 1 انچ کی جائیداد پکڑی جائے, ڈھونڈو. اگر اس میں جو کچھ بھی اس کے اثاثے ہیں, اس میں سرے میں 11 فیلڈ وغیرہ یہ وہ تو نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ابھی تمہارا وزیر اعظم پیٹ رہا تھا 2 دن پہلے, یہ کاکڑ صاحب, کتنے ارب کتنے خرب کے ٹیکسز چوری ہوتے ہیں. کیا ہے یہ, باہر کا بتاؤ مجھے اگر کچھ ہے. ٹھیک ہے, چونکہ اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں. یہاں کس کے پاس کیا ہے, کتنا ہے, وہ تمہارے تو 2 ٹکے کے سرکاری ملازموں کے بیسمنٹ سے اربوں روپیہ نکلتا ہے. جاؤ جا کے کسی فیڈرل سیکرٹری کی یا یہ پروونشل سیکرٹری کا اس کا ٹیک ہوم تو دیکھو کبھی. یہ پرکس رچ, سیلری پور لوگ ہیں. جاؤ کبھی ان کی تنخواہیں پتہ کرو, اور پھر مجھے کوئی حساب لگا کے بتایا کہ جو ٹیک ہوم ہے اس میں گزر بسر کیسے ہوتی ہے. جی او آر ایچ گھر میں گئے, فلانا پرکس پریولیجز, یہ وہ سارا باقی سارا کیا ہے, کہاں سے آتا ہے. کسی کے بارے میں بھی لیونگ بیونڈ مینز کا سوال بنیادی ہے, پوچھو کہاں سے آیا. اگر وہ نہیں بتا سکتا تو پھر وہ یہ بتائے کہ جی یہ مجھے میرے سسرال نے دیا تھا یا میں نے ماں باپ سے انہیرٹ کیا. ختم. آپ نواز شریف یا فلاں ٹب کہاں, اور بے شمار لوگ, یہ تو ایک چونکہ پرومیننٹ آدمی تو بات کرتے, آپ ان کے یہ سارے اثاثے مساثے. مجھے ایک بات بتاؤ ہے, جو بندہ جس دن سیاست میں آیا اس کی برتھ کیا تھی, آج کہاں ہے. یہ اتنی ایجنسیاں رکھی ہوئی ہیں جن سے دنیا بھی ڈرتی ہے, قابل لوگ ہیں. میں نے کہا نا اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو. دسو سانو مجھے بتاؤ کہ جس سال نواز شریف, میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ادروائز بے شمار ہیں, سیاست میں آیا اس سال اس پورے خاندان نے کتنا ٹیکس دیا تھا. یہ ریکارڈ پہ ہے یا نہیں؟
पूरे इत्तेफाक ग्रुप ने उस साल या उससे अगले साल या उससे अगले साल पहले 5 साल में टोटल टैक्स जाती हैसियत में और कंपनी के हवाले से जो भी है पता करके बता दो मुझे। वो झूठ का कारोबार है सारा, अरेंजमेंट्स हैं, ये कोई देयर इज नो सिस्टम। निज़ाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। निज़ाम अगर जाबराना भी हो, आमिराना भी हो, बादशाहाना भी हो, मैं लानत भेजता हूं वोट लेके आने वाले पे, मुझे को शेरशाह सूरी दे दो। आमिर का तो फिर कोई आगा पीछा होता है ना। शेरशाह सूरी कौन था? वो तो राजनी भी करता रहा है। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज करूं, कम लोगों को पता है। ये फरीद खान नामी जो शेरशाह सूरी के नाम से तारीख में जाना जाता है, इसके वालिद का नाम हसन, दादा का नाम इब्राहिम था। सुतेली मां के उससे अच्छे खाते पीते लोग थे, घर से भागा था। लेकिन फिर टॉइन भी है रमज़ में, और इनमें से 2 में से एक जुमला है, वही पुरानी बात घिसी पीटी। आधी रात, घना जंगल, बूढ़ी औरत सोना उछालती गुजरती, किसी की जरूरत नहीं, मुझे ऐसा दे दो। वोटो छोटो के मेरी बोटियां खा खा के खरबों रुपया इलेक्शन पे खर्च करके चोर मुसल्लत कर देते हैं। कमाल है भाई।